عمران صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ سنا ہے آپ الیکشن جیت گئے ہیں تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک. ابھی ملک کی بہتری کے لیے آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ جیسا کہ آپ پیٹرول کے ریٹ دیکھ رہے ہیں 332 روپے ہو گئے ہیں، تو آپ کیا کمنٹس دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ لوگ جو عوام ہے نا، وہ ملک کو جو چلانے کا طریقہ کار ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، دالیں مہنگی ہو گئی یا پیٹرول مہنگا ہو گیا. دس از ناٹ فیئر. یہ کوئی ملک کے لیے وہ یہ آٹا گھی چینی دالیں یہ چیزوں سے ملک کو نہیں دیکھا جاتا. ملک کی معیشت کو دیکھا جاتا ہے، ملک کی باقی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو آپ لوگ چل پڑے ان سائڈ پر. سب سے زیادہ جو سب سے پہلے ملک کے لیے ضروری ہے وہ میں نے لسٹیں بنا لی ہے. سب سے پہلے تو جو بندے یہ دھاندلی کے اندر ملوث ہے، جن لوگوں نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے، سب سے پہلے تو ان لوگوں کو یہ لسٹیں، یہ رانا صاحب یہ آپ کو یہ جو لسٹیں یہ آپ یہ 35 بندوں کی لسٹیں، ان کو سب سے پہلے جیلوں میں ڈالا ہے جنہوں نے ملک کے اندر دھاندلی کی ہے، جنہوں نے ملک کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. یہ 35 بندوں کی لسٹ ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے یہ ہماری یہ ان بندوں کی لسٹیں ہیں جو ملک کے نادہندگان ہیں، جنہوں نے ملک سے بڑے بڑے قرضے لے کر معاف کرائے ہوئے ہیں اور باہر ملک اپنی پراپرٹیاں بنائی ہیں اور ملک کو نقصان پہنچایا ہے. یہ 40 بندوں کی لسٹیں ہیں جو مین بڑی جو مچھلیاں ہیں 40 بندے. اور سب سے جو مین چیز ہے وہ ہے جو ملک کو ضروری ہے ملک کی، وہ ہے ٹیکس نااہندگان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ٹیکس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. تو اس لیے سب سے پہلے ٹیکس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے. ٹیکس آپ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ غریب بہت پریشان ہوتا ہے، جو بیچارے سفید پوش لوگ ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں جو ہے نا ٹیکس وہ زیادہ ابھی جیسے بل آئے ہیں زیادہ، تو کچھ لوگوں نے خودکشی بھی کی ہے بل کے چکروں میں. تو اس پر آپ کیا کہنا اسی طرف آ رہا ہوں میں آپ کو پوائنٹ سمجھ سکتا ہوں. یہ سب سے جو مین مسئلہ ہے ٹیکس کا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو سب سے غریب بندہ ہے وہ اپنا ٹیکس پے کر رہا ہے، ایمانداری کے ساتھ پے کر رہا ہے. ان کے اپنے صابن پر، چائے کی پتی پر، چینی پر، ہر چیز پر وہ ٹیکس دے رہا ہے. وہ اپنا جو ٹیکس ہے وہ جو غریب عوام ہے وہ تو بالکل اپنا ادا کر رہی ہے. اب مسئلہ یہی ہے کہ جو ٹیکس دینا ہے بڑے لوگوں نے وہ ٹیکس نہیں دے رہے. ابھی سب سے پہلے جو چیز بنتی ہے اس کا ایک بل بنتا ہے. بل بنے گا تو اس کا آپ لوگ بل مانگتے نہیں دکانداروں سے. بل بنے گا تو جو ٹیکس والے وہ جا کر اس کا ٹیکس بنائیں گے. اس کے بعد اس نے وہ ٹیکس پے کرنا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہم لوگ دکان سے کوئی سامان لیتے اس کا ہم بل نہیں لیتے ہیں. تو جب بل نہیں لیں گے تو نہ اس کا ٹیکس بنے گا. تو سب سے بڑا ہمارا ملک کا مسئلہ یہی ہے. ٹیکس نادہندگان کی تعداد تقریباً 4535 سے جو بڑے مین جو ہے، یہ صرف کراچی کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. باقی جو پورے ملک کے ہیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کی بہت بڑی لسٹ ہے جو ابھی یہ میری ایک ٹیم بنا رہی ہے. اس کے لیے میں نے اسپیشل ایک ٹیم تشکیل دی ہے. یہ اس کی لسٹ ہو گئی. ابھی جو سب سے مین چیز ہے ملک کو بچانے کے لیے، ابھی جو ہم سب سے پہلے جس چیز کو فرسٹ پرائرٹی دیں گے وہ ہے احتساب. احتساب کا عمل جو ہے نا وہ بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے. جن لوگوں میں اب تک گورنمنٹ میں حکومت کی ہے ان کا احتساب کیا جائے گا. پہلے ان کی پراپرٹی کیا تھی، اب ان کی پراپرٹی کیا ہے، یہ سب سے پہلے ہم لے کر آئیں گے، عوام کو دکھائیں گے اور یہ آپ کو ثابت بھی کریں گے. جیسا کہ اب سے پہلے یہ 3 وزیروں سے ہم لوگ آپ کے سامنے نکال چکے ہیں اور یہ اربوں خربوں روپے، 1-2 روپے نہیں، 100 روپے نہیں، 200 روپے نہیں، لاکھوں نہیں، خربوں روپے جو کہ ملک کے لوٹے گئے، یہ ہم آپ کو نکال کر ان کی آپ کو لسٹیں بنائیں گے اور یہ آپ کے سامنے واضح کریں گے. ہر چیز کا ایک پراپر جواب ہوگا. زبردست آپ اچھا کام کر رہے ہیں. اور ابھی عوام جو کہہ رہی ہے، عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے اوپر بجلی کے اتنے ٹیکس ڈبل ٹیکس لگائے جاتے ہیں، جبکہ سرکاری جو افسران ہیں ان کے گھر بجلی بالکل فری ہوتی ہے، ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا. تو یہ عوام کا سوال کا جواب ہے، یہ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اصل میں کچھ لوگوں کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ کسی نہ کسی مد میں وہ ٹیکس پے ہو رہے ہیں. جو پہلے جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ وہ اتنے مطلب جو آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں نے پڑھائی کی، اپنی پڑھائی کر کے لوگ افسر لگے تو ان کو فیسلٹیز تو ہم نے دینی ہے، لیکن ایک فیسلٹیز کی ایک حد ہوتی ہے. وہ ہم دیکھیں گے کہ 200 کتنے یونٹ ہم ان کو فری دے سکتے ہیں. باقی کی جو یونٹ ہے وہ پے کریں گے، وہ پے کر رہے ہیں. ابھی یہ جو سلسلہ تھا وہ ابھی پہلے سے ختم ہو چکا ہے. ابھی اس کے اوپر کام تیزی کے ساتھ جاری ہے. تو برائے مہربانی ابھی ان کو افسروں کو ٹارچر کرنا بند کر دیں. اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. اور سب سے بڑی رہی جو بات، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوج جو کھا گئی ہے پیسہ اور فوج کے بل نہیں آتے. تو جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ برائے مہربانی جا کر اس کو پڑھیں. ایک آرمی کے لیے ایک MES کا ایک دفتر ہے جو کہ یہ آرمی کے بل کی کٹوتی کرتا ہے. آپ کے جو فوجی جوان ہوتے ہیں اگر وہ بیرک میں رہ رہے ہیں تو ان کا بل، اگر وہ کوارٹر پر رہ رہے ہیں اپنے فیملی رکھی ہوئی تو اس کے فیملی کوارٹر کا بل وہ MES گیس اور بجلی کا ماہانہ ان کی تنخواہ سے کٹتا ہے. وہ آپ کو میں اس کے ایک شیڈول میں نے یہ حاصل کیا ہے. بالکل آرمی کی وجہ سے ہم لوگ محفوظ ہیں. ہم آرمی پہ تنقید نہیں کرتے، لیکن جو آرمی کے بالا افسران ہوتے ہیں
وہ ان پر کچھ لوگ تہمت اٹھاتے ہیں، سوال جواب اٹھاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے حکومت کا پیسہ کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ آرمی سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کو میں آرمی سے ریٹائرڈ ہوں، اور یہ اس کے بارے میں نے بہت اچھی طرح تحقیق کی ہے، اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ ملک دشمن عناصر کی ایک چال ہوتی ہے کہ اپنی فوج کو کمزور کیا جائے۔ جب آپ ملک کی فوج کو کمزور کریں گے، آپ اپنی ایک مثال لے لیں، آپ کی کوئی فیکٹری ہے یا آپ کا کوئی گھر ہے، اس میں چوکیدار آپ رکھتے ہیں، وہ فوج سمجھ گئے۔ جب آپ کسی کے چوکیداروں کو تنگ کریں گے، فالتو ان کو کہیں گے کہ یہ آپ کا پیسے کھا رہے ہیں یا آپ کا یہ چیزیں چوری کر رہے ہیں، یہ بیچ رہے ہیں، تو مالک کیا ہوگا؟ اس کو مالک ہوگا یا دائیں بائیں سے کو جب بار بار لان تان پڑے گی تو وہ کیا کرے گا؟ ایک نہ ایک دن وہ کام کر گزرے گا۔ تو اس لیے برائے مہربانی اس تنقید کرنا بند کریں، اور یہ جو جتنے بھی بڑے بڑے افسر ہیں، یہ جو افسر آتے ہیں، یہ ان کی اپنی زمینیں ہیں، اپنی پراپرٹیاں ہیں، باقی جو یہ باہر ملک آگے پیچھے جا رہے ہیں، یہ کسی وجہ سے گئے ہوتے ہیں، یا ان کے بچے پڑھ گئے ہوتے ہیں، یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، میں یہ نہیں کہتا کہ سب جی بالکل برابر، مطلب سب اپنی اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں عمران صاحب نے ہر چیز کی لسٹ بنائی ہوئی ہے، جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، ڈکیت ہیں، یہ دیکھیں یہ سرکاری ایک لسٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، یہ کچھ بندوں کے نام انہوں نے ایڈ کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو عمران صاحب گڈ، ہاں ویری گڈ، جو ہے نا عوام آپ پر مطمئن ہے۔